اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ پیارے آقا کو جگایا جائے. کچھ عرض کروں کہنے کی مجال نہیں ہے، لیکن دل میں اتنی تمنا اور حسرت ضرور ہے، دل میں یہ یقین ضرور ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں جس کو رب کائنات نے پاور دیا ہے. آج میں اس محمد کے ساتھ ہوں جس کو کائنات کا مالک بنایا ہے، جس کو مختار بنایا ہے، جس کی حکومت زمین پہ ہی نہیں، جس کی حکومت آسمان پہ بھی ہے. اور حضرت علی کو یہ پتا تھا کہ محمد جب جھولے میں تھے، کمسینی کی حالت ہے، جھولے میں آپ چاند سے کھیلتے. عام طور پہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کھلونے سے کھیلتے، یا تو مٹی کا ہوتا یا تو پلاسٹک کا ہوتا جس سے بچے کھیل رہے ہوتے. لیکن پیارے آقا کو رب کائنات نے کیا مقام عنایت کیا ہے؟ بچپنے کی حالت ہے، جھولے میں ہیں، کھیل رہے چاند سے، انگلی کا اشارہ کر رہے، تاریخ گواہ ہے، جدھر جدھر انگلی گھماتی ہے چاند ادھر ادھر گھوم رہا ہے. یہ پاور مصطفیٰ ہے. آپ جھولے میں ہیں، آسمان کو گھما رہے ہیں. مقام صحابہ میں ہے، سورج کو پلٹ دیتے ہیں. سورج بھی پاور مصطفیٰ کو دیکھ کے حیران و پریشان ہے. سورج اس بات کا اندازہ نہیں لگا پا رہا ہے کہ نبی تو بہت آئے، لیکن اتنا پاور رب کائنات نے کسی کو بھی نہیں دیا تھا کہ وہ سورج کو پلٹا دے، وقت سے پہلے سورج کو پلٹا دے. گویا کہ پاور مصطفیٰ کو سورج بھی سمجھ چکا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پاور دیا ہے رب کائنات نے، وہ صرف لوگوں پر ہی نہیں ہے، زمین تک ہی محدود نہیں ہے. ان کا پاور تو استعمال آسمانوں پہ بھی ہوا کرتا ہے. یہی پاور مصطفیٰ ہے، جبریل امی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا ہے، جبریل امی فوراً پہنچ جاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ نمرود نے آگ میں آپ کو ڈال دیا. رب کائنات کی بارگاہ میں میرا وہ مقام ہے جو رب کائنات نے کسی فرشتوں کو مقام عنایت نہیں کیا. آپ بتائیں رب کائنات کی بارگاہ میں آپ کی حاجت کیا؟ رب کائنات سے آپ اگر کچھ چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں، میں رب کائنات کی بارگاہ میں آپ کی طرف سے سفارش کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے ضرورت نہیں، میں رب کا خلیل ہوں، پروردگار نے مجھے خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے. رب کائنات میری کیفیتوں کو جان رہا ہے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہی سدرہ کے مکی شب معراج میں جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرب خاص میں لے کے جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں. پیارے آقا فرماتے جبرائیل آگے تو بڑھو. جبریل ابھی وہاں کہتے ہیں میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میرے محبوب اگر میں آگے بڑھ جاؤں گا تو میرے پر چل جائیں گے، مجھ میں وہ طاقت نہیں ہے، میری حد یہی تک ہے. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ وقت یاد دلاتے ہیں، جبرائیل یاد کرو اس وقت کو جب تم پہنچے تھے میرے دادا آدم میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا. اس وقت تم پہنچے تھے، تم نے میرے دادا سے یہ کہا تھا اے ابراہیم اگر تمہاری رب کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہو تو بتاؤ کہ میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں جہاں کسی فرشتوں کی پہنچ نہیں ہے. یاد رکھو جبریل امین، آج میں محمد وہاں پہنچ رہا ہوں جہاں تمہاری پہنچ نہیں ہے. آج تم بتاؤ رب کائنات میں، تم رب کائنات کی بارگاہ میں تمہاری کیا حاجت ہے؟ آج محمد کو وہاں تک پہنچ ہے جہاں جبریل امین نہیں پہنچ سکتا. گویا کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ تم ہی تھے نا جو میرے دادا کو یہ کہہ رہے تھے کہ میری پہنچ وہاں ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا. آج دیکھ لو اس کے بیٹے میں یہ طاقت ہے جبرائیل، جہاں تم نہیں پہنچ سکتے وہاں میں پہنچ سکتا. تم بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے؟ تو مقام صحابہ ہے. حضرت علی زانوے نبی پہ سو رہے ہیں، سورج بڑی تیزی کے ساتھ غروب ہو رہا ہے. جب سورج غروب ہو گیا ہے علماء بیان کرتے ہیں حضرت علی پہ یہ غم اتنا بھاری ہو گیا ہے کہ غم آنسوؤں کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور جب غم بھاری پڑنے لگتا ہے، غم زیادہ ہونے لگتا ہے
प्यारे आका अपनी आंखों को खोल देते हैं। आप कहते हैं माँ यबकी का या अली हो, ए अली तुम्हें किस चीज ने रुलाया है, किस बात का गम है? आज तो तुम मुख्तारे कायनात के साथ हो, आज तुम्हें कौन परेशान कर सकता है? अली तुम्हारा रोना मुझ मोहम्मद को गवारा नहीं है। आज बताओ तुम रो क्यों रहे हो, रोने का सबब क्या है? मुझ मोहम्मद से ये सहा नहीं जा सकता, मुझ मोहम्मद से रहा नहीं जाता है। बताओ तो सही तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें किसी गम ने रुलाया है? क्या तुम्हें किसी मुसीबत ने रुलाया है? अली बिन तालिब कहते मेरे महबूब जिस बारगाह में हूँ, जिसके साथ हूँ मैं, जिस मोहम्मद के साथ हूँ, कोई मुसीबत नहीं आ सकती, कोई परेशानी नहीं आ सकती। लेकिन आज अली बिन तालिब पे एक ऐसी परेशानी आई है, आज एक ऐसा वक्त गुजरा है, ज़माने को मालूम हो जाएगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लोगों को ये ताना देने के लिए मिल जाएगा। लोग ये कहेंगे अली बिन तालिब नबी के साथ था फिर भी नमाज कज़ा हो गई। आज मुझे ये सोच सोच के मुझे ये दम बहुत भारी पड़ गया है। मेरा महबूब आज अली बिन तालिब ने अपनी आंखों से सूरज को डूबता हुआ देखा है। जब से अली बिन तालिब इस्लाम में दाखिल हुआ है, अली बिन तालिब की एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई है। लेकिन मेरे महबूब आज अली बिन तालिब ने अपनी आंखों से अस्र का वक्त कज़ा होते देखा है। आज अली बिन तालिब पे अस्र का वक्त कज़ा होना इतना भारी हो गया है मेरे महबूब कि आज मुझसे आंसू नहीं रुकता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकराम सुनते पावर देखिए मुस्तफा का, आप अपने हाथों को उठा देते हैं तब काते कुबरा में ये हदीस नकल है। मेरे महबूब फरमाते हैं इन्ना अलियन फी ताअतिका व ताअति हबीबिका फरद्द शम्स लहू। ऐ मालिक व मौला तेरा बंदा अली मेरी इबादत में था, तेरी इबादत में था, इसी इबादत में सूरज गुरूब हो गया है। मालिक व मौला तू अली बिन तालिब के लिए सूरज पलट दे। तारीख गवाह है जैसे ही मोहम्मद अरबी ने ये दुआ किया है सूरज पलट आता है। ये पावर है मुस्तफा। अली बिन तालिब नमाज अदा करते हैं खुशी के साथ। फिर सूरज से पूछा गया बताओ तो सही अब गुरूब कब होगी? सूरज ये कहता है ऐ लोगों मैं जब तुलू होता था तो सबके लिए तुलू होता था, जब मैं गुरूब होता था तो अपने हुक्म से, जब मैं गुरूब होता था तो सबके लिए होता था। आज मैं अपनी मर्जी से नहीं निकला हूं, आज पावर मुस्तफा की वजह से अली बिन तालिब के लिए रब्बे कायनात ने मुझे निकाला। आज अली बिन तालिब से पूछो इनकी नमाज कब पूरी होगी। अब यहां नुक्ते की बात, बहुत अच्छी नुक्ते की बात है कि जब तक अली बिन तालिब ने अपनी नमाज जानुए मुस्तफा पे कुर्बान नहीं किया था, उस वक्त तक अली बिन तालिब सूरज को देख के रो रहे थे। उस वक्त अली बिन तालिब की आंखों में आंसू था क्योंकि सूरज गुरूब हो रहा था, नमाज कुर्बान नहीं हुई थी। लेकिन जब कुर्बान कर दी है नमाजों को तो अली बिन तालिब को सूरज देख रहा है। इसीलिए जब सरकारे आला हजरत ने इसको देखा है, आपने कलम उठाया और लिख दिया, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलल उसूल बंदगी उस्ताजमर की है। मौला अली में वाली तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज अस्र जो कि आला खतर की है। मीठे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, रब्बे कायनात ने जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम इनायत किया है, रब्बे कायनात के बहुत बड़े एहसानात हैं उम्मत मोहम्मदिया पे कि रब्बे कायनात ने वक्तन फवक्तन और रसूल अंबिया को भेजा, लेकिन रब्बे कायनात ने इतना पावर उनको नहीं दिया। रब्बे कायनात ने ये जो शब मेराज की ये बहुत तवील वाक़या है और इसके पीछे राज़ो नियाज़ है, इसमें हिकमतें हैं, बहुत सारी हिकमतें हैं। वाक़या मेराज जो हुआ उसमें भी लोगों की अक्लें हैरान है। एक मिनट में जाना और कुर्बे खास में जाना, फिर ऐसे वापस आ जाना कि बिस्तर भी गर्म हो, बिस्तर भी नरम ना हुआ हो, बिस्तर भी गर्म हो और आप कुर्बे खास में गुफ्तगू करके भी आ गए हो। तो लोगों की अक्लों में नहीं आता, समझ में नहीं आता। वाक़या मेराज को लोग इनकार करते। तो परवरदिगार ने जो अपने महबूब को नवाजा है, हजरत
موسیٰ علیہ السلام، پروردگار فرماتا ہے تیسرے پارے میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان میں ہم نے بعض کو بعض میں فضیلت دی ہے، بعض میں کچھ وہ ہیں جس سے رب کائنات نے کلام کیا ہے، بعض میں کچھ وہ ہیں جن کے مقامات کو رب کائنات نے بلند کیا ہے. اسی میں سے موسیٰ علیہ السلام جسے لوگ کلیم اللہ کے نام سے جانتے ہیں. آپ ان انبیاء کرام میں سے ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے. نبی تو بہت سارے آئے لیکن اولو العزم جن کا مقام بلند کیا، جن کو رب کائنات نے رسالت کے ساتھ ساتھ کتاب کا بھی تحفہ عنایت کیا، اس میں سے موسیٰ علیہ السلام ہے. رب کائنات نے نبی بھی بنایا اور کلیم بھی بنایا. رب کائنات سے کوہ طور پہ راز و نیاز کی بات کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے خواہش کی اور رب کائنات سے کہا ربی ارینی، مولا تم مجھے دکھا دے. اب تک تو بغیر دیکھے عبادت ہو رہی تھی. کوہ طور پہ آتا تھا، راز و نیاز کی بات کر لیتا تھا بغیر دیکھے، مالک ایک بار دکھا دے. پروردگار کہتا لن ترانی، موسیٰ اس کی خواہش مت کرو، تم نہیں دیکھ سکتے. لیکن موسیٰ علیہ السلام ہے اصرار بڑھتا جا رہا ہے. مالک ایک بار دیکھا تو دے صحیح. پروردگار فرماتا لن ترانی، موسیٰ تمنا مت کرو، تم نہیں دیکھ سکتے. پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے مالک ایک بار دکھا دے سے. دیکھا نہیں سکتا تو جھلکی دکھا دے، اپنی تجلی کا ظہوری فرما دے. موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار فرماتا ہے اچھا دیکھنا چاہتے ہو چلے جاؤ کوہ طور پہ. اگر پہاڑ تجلی خداوندی کو سہ لے تو تم تو میری تجلی دیکھ لو گے. اگر نہیں سہ سکے، پہاڑ اگر ٹھہر جائے اپنی جگہ تب تو تم دیکھ سکتے ہو. اگر پہاڑ نہیں ٹھہر پائے تو پھر تم نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام اسی خواہش میں جاتے ہیں کوہ طور پہ. ابھی اپنی زیارت نہیں کروا رہا پروردگار، صرف تجلی فرما رہا ہے. اور ایک ہی تجلی فرمانی ہے، پہاڑ زلزلے میں آ گیا ہے. اور قرآن نے بیان کیا خر موسیٰ صعیقا، پہاڑ جب ہلنے لگا موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے. تجلی خداوندی کی تاب نہیں لا سکتے، پہاڑ سے نیچے تشریف لے آئے. لیکن میرے آقا ہے، تمنا نہیں ہے. رب کائنات کی بارگاہ میں یہ نہیں کہتے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. میرے آقا ہے جن کو میرے پروردگار فرماتا ہے محبوب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ادھر دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے مالک تو مجھے دکھا دے، اور حکم ملتا ہے نہیں دیکھ سکتے. لیکن پیارے محبوب ہیں، تمنا نہیں ہے. رب کائنات جبریل امی کو بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دو رب کائنات تجھے دیکھنا چاہتا ہے. یہی موسیٰ علیہ السلام ہے، رب کائنات سے دعا کرتے ہیں پروردگار میری زبان میں لکنت آ گئی ہے، میری لکنت کو ختم کر دیا جائے. اور میرے محبوب ہیں جن کے بارے میں رب فرماتا علم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب میں نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا ہے، آپ جو بھی بات کریں گے لوگ